احتشام کو آئے 6 ماہ ہونے کو تھے۔ اس دوران اس نے شہناز بیگم کو بڑی مشکل سے اس کی شادی کرنے سے روکا ہوا تھا۔ ماجد اور مصطفیٰ کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کے گھر والے نور کے لیے رشتہ لینے ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ شمع بھی اپنے 6 ماہ کے بیٹے شہروز کے ساتھ آج کل یہی آئی ہوئی تھی۔ نور کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور پھر ماجد نے بھی ان سے پہلے ہی بات کر لی تھی اور مصطفیٰ کے بارے میں سب بتا دیا تھا، اس لیے وہ سب مطمئن تھے۔ اس لیے انہوں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور کسی بھی فضول رسم میں پڑنے کی بجائے اگلے ہفتے کو ہی نکاح اور رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی۔ اب کمرے میں نور، شمع، ذکیہ اور رفت تھی اس کے ساتھ، اور اسے مصطفیٰ کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے نام پر اس کے چہرے پر حیا سے لالی پھیل جاتی، جس پر وہ اسے اور تنگ کرتی۔ اللہ اللہ کر کے جمعہ کا مبارک دن بھی آ گیا، اور وہ وقت بھی جب اسے مصطفیٰ کے نام اپنا سب کچھ کرنا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری جان، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ ذکیہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کی تعریف کی، اور کان کے پیچھے کالا ٹیکا بھی لگا دیا۔ ہاں تم واقعی بہت حسین لگ رہی ہو، آج تو مصطفیٰ بھائی گئے کام سے۔ شمع کے ایسے کہنے پر اس کے گال لال ہو گئے۔ چلو لڑکیوں، باہر بارات آ گئی ہے، چلو شاباش ان کا استقبال کرو۔ شہناز بیگم نے برائیڈل روم میں آ کر انہیں باراتیوں کا استقبال کرنے کو کہا۔ بارات میں زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف قریبی رشتہ دار ہی تھے، لیکن پھر بھی نور کے والدین نے ایک اچھا اور خوبصورت ہال بک کروایا تھا شادی کے لیے۔ وہ مصطفیٰ کے گھر والوں کی طرح امیر نہیں تھے، بلکہ مڈل کلاس کے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کوئی کچھ کہے۔ ان سب کو باہر بھیج کر انہوں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا اور نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نہ ماں باپ کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے حوالے کرنا۔ یہ صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ کیسے وہ بیٹی کو اپنے اشیانے سے دوسرے اشیانے کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ تمہارے نصیب بھی پیارے کرے، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لا کر کہا، اور پھر خود بھی باہر چلی گئی استقبال کرنے باراتیوں کا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دن پہلے ہونے والے واقعے میں کھو گئی، جب اسے علم بھی نہیں تھا کہ وہ مسز مصطفیٰ بھی بنے گی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ماجد اور مصطفیٰ کا آخری دن تھا یونیورسٹی کا۔ وہ لوگ گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ مصطفیٰ نے اسے اکیلے میں بات کرنے کے لیے کہا۔ وہ منع کر دیتی، لیکن ذکیہ اور ساجد نے اسے فورس کیا، تو وہ اس کے ساتھ چپ چاپ بلڈنگ کی دوسری سائیڈ آ گئی، جہاں بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، اس لیے کم سٹوڈنٹ وہاں موجود تھے۔ جی بولیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ وہ اس کے سامنے آیا اور اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر پھول اس کے سامنے کیا اور اسے پروپوز کر دیا۔ وہ جو اسے اپنے سامنے گھٹنے کے بل بیٹا دیکھ رہی تھی، اس کے پروپوز کرنے پر تو شاک رہ گئی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو ذکیہ لوگ جو ان کے پیچھے ہی آئے تھے بول پڑے، سے یس ظفر، یہ کہنے والی ذکیہ تھی۔ ذکیہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور ایک نظر سامنے بیٹے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کے ہاں پر جہاں وہ سرشار ہوا تھا، وہی ذکیہ نے اسے کس کے گلے سے لگایا تھا۔ اس دن کو یاد کر کے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ تم مصطفیٰ بھائی کو تصور کر کے مسکرا رہی ہو نا؟ ذکیہ کے کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ اس کو تم چھوڑو، یہ گونگٹ کر لو، مولوی صاحب آنے لگے ہیں۔ شمع نے اسے دوپٹہ اڑایا۔ کچھ دیر بعد وہ نور مصطفیٰ بن گئی تھی۔ کے بعد اسے مصطفیٰ کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی نکاح کر ہی لیتے ہیں، تمہاری پڑھائی کا کیا ہے، وہ تو ہوتی رہے گی بعد میں، ایسا سوچنا بھی مت، پہلے میری پڑھائی ہوگی پھر شادی۔ اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم جیسے ناکارہ نکمے بے روزگار کو میرے امی ابو میرا رشتہ دیں گے؟ پہلی بات اس نے سیریس، جبکہ دوسری بات اسے چڑھانے کے لیے کی تھی۔ اب میں روزگار ہوں کہ بے روزگار، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، اپنی کہہ کر وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ جہاں یہ دونوں اپنی نوک جھوک میں تھے، وہی شمع اپنے دل سے مجبور ہو کر یک تک احتشام کو دیکھ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ ذکیہ کو ماجد کے ساتھ سرگوشی میں کرتے دیکھ کر اسے اپنے اندر جلن ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سارا وجود ہی آگ کی بٹی میں جلس رہا ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر دے، یا تو ذکیہ کو یا پھر اس ماجد کو۔ رخصتی کا شور مچا تو اپنوں سے جدائی پر نور کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ سب کی دعاؤں میں پیا سنگ سدھارنے رخصت ہوئی۔ چلو آؤ، آج تمہاری رخصتی سے پہلے کچھ لمحے یاد کر لے، کچھ وقت محتسب و احتساب کر لے۔ چلو آؤ، آج تمہاری رخصتی سے پہلے کوئی شام اپنے نام کر لے۔ چلو آؤ، کچھ سانجے پل جی لے، کچھ یاد کر لے، کچھ آنکھوں میں نمی کے ساتھ تمہارے لیے سدا خوش رہنے کی دعا کر لے۔ لو آ گیا ہے وقت قریب تمہاری رخصتی کا، تم باپ کے نام سے شوہر کے نام کے سنگ اچھے نصیب کے ساتھ اپنے دامن میں بھر کر خوشیوں کو کہکشاں و بہارا میں پرواز کر لو۔ قریب آیا ہے وقت،
کچھ فرائض کی ادائیگی کا۔ چلو آؤ آج ہم سب مل کر تمہاری خوشیوں کے لیے رب سے فریاد کریں۔ نور کی رخصتی کے وقت اس کی جلن کہیں پیچھے جا سوئی تھی، لیکن گھر آ کر اس کا بدن پھر کسی انجانی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نور کی شادی کے جمیلوں سے فارغ ہو کر وہ امی کو بھیجے گا زکیہ کے رشتے کے لیے۔ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد اسے مصطفیٰ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ آنے والے لمحوں کو سوچ کر اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے سے صاف کیا۔ اسے بیٹے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا اور اسے اپنے کمرے میں استحقاق سے بیٹے دیکھ کر دل سے مسکرایا۔ السلام علیکم۔ اس کی سلام پر اس نے فقط سر ہی ہلایا۔ آپ ایزی ہو جائیے نور۔ اس نے اسے گھبراتے دیکھا تو نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کہا۔ وہ تو اس کے لمس سے عادی ہو گئی اور گھبراہٹ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھڑوانا نظر انداز کر کے پھر نرمی سے کہا، اگر آپ ابھی کمفرٹیبل نہیں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے ڈائریکٹ کہنے پر اسے حیرت ہوئی اور پھر اپنی حیرانی پر جلدی سے قابو پاتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ وہ جو اسے خاموش پا کر اٹھنے لگا تھا، اس کے ہاتھ پکڑنے پر خوشگوار حیرت سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنا یہ سب ایک غیر ارادی عمل تھا۔ تو پھر کہا، میں اسے تمہاری رضامندی سمجھوں۔ اس نے آنکھیں جھکا دی اور وہ سرشار سا لائٹ آف کرتا اسے باہوں میں بھر گیا۔ نور کی شادی سے فارغ ہو کر اس نے شہناز بیگم سے زکیہ کے رشتے کی بات کی تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ نور کو شادی کے بعد ہنی مون پر لے گیا جیسے وہ اس سے بے خبر تھی۔ بھائی صاحب، ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ امجد صاحب نے بات شروع کی۔ جی بھائی صاحب، آپ کو جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیں۔ زکیہ کے ابو نے ان سے کہا۔ ان کو کچھ تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ کھل کر بات کرے۔ بھائی صاحب، ہم احتشام کے لیے زکیہ کا رشتہ لائے ہیں۔ ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم بڑی امید سے آئے ہیں، شہناز بیگم نے کہا۔ بھائی صاحب، احتشام ہمارا دیکھا والا بچہ ہے اور پھر ہمیں پیارا بھی ہے، لیکن میں کوئی بھی فیصلہ اپنی بیٹی کی مرضی جانے بغیر نہیں کر سکتا۔ زکیہ کے ابو نے رسان سے کہا۔ جی بھائی، کیوں نہیں؟ آپ زکیہ بیٹی سے پوچھ کر ہی جواب دیجئے گا، لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بھابھی، اب یہ تو زکیہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ ویسے بھی زندگی اس نے گزارنی ہے۔ ارے بھابھی، آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ یہ لینا آپ۔ زکیہ کی امی نے ان کے سامنے کیک کیا۔ بابا، آپ اس وقت؟ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ عموماً سو جاتے تھے۔ جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بابا بولے۔ اس نے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ بیٹا، آپ کے لیے احتشام کا رشتہ آیا ہے۔ ان کی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر بابا آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کی پنسی پنسی سی آواز نکلی۔ خوف سے اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ بیٹا، میرا فیصلہ وہی ہوگا جو میری بیٹی کا ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ ریلیکس ہوئی۔ اب جلدی سے میرا بچہ بتائے کہ وہ کس کو پسند کرتی ہے۔ وہ جہاں دیدہ مرد تھے، انہوں نے عمر گزاری تھی، اس لیے وہ اس کے اڑے رنگ کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ بابا، وہ کیا بچے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہو؟ بابا، وہ میں ماجد سے۔ میرا مطلب ہے کہ میں اور ماجد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو رشتہ لانے کو بھی تیار ہے، لیکن میں نے ہی اسے روکا ہوا ہے۔ اس نے جلدی اپنی بات کہی۔ بیٹا، آپ اسے بولو کہ وہ رشتہ لائے آپ کے لیے۔ آج آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، کل کو اور کوئی آئے گا، اس لیے آپ اسے بولو رشتہ لانے کے لیے۔ جی بابا۔ ان کے جاتے ہی اس نے ماجد کو کال کی اور رشتہ لانے کو کہا اور ساتھ ہی آج رشتے والی بات بھی بتا دی۔ تو وہ بھی سنجیدگی سے کل لانے کا کہتا فون بند کر گیا۔ جب سے احتشام کو زکیہ کے رشتے کا معلوم ہوا تھا، وہ بھی پاگل بنا پھر رہا تھا۔ یہی صورتحال شمع کی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی محبت اس سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی دوست ہے، ایسی دوست جو اس کے بھائی کی محبت ہے۔ وہ خود کو ہر طرف سے بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ زکیہ نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اندر سے۔ احتشام نے کچھ سوچ کر گاڑی زکیہ کی یونیورسٹی کی طرف موڑی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکے گا۔ وہ چھٹی کے وقت اسے دکھی تو وہ شمع کو نظر انداز کرتا اس کے روبرو آیا۔ اس کا خود کو نظر انداز کرنا اسے چلنی کر گیا تھا، لیکن وہ آنسو اندر اتارنے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے زکیہ، اس نے اسے مخاطب کیا۔ دیکھو پلیز انکار نہیں کرنا، ایک دفعہ میری بات سن لو۔ وہ انکار کرنے لگی تھی، لیکن اس کی بے چینی پر اس نے حامی بھری۔ اسے لے کر وہ ایک سنسان سڑک پر آیا اور گاڑی روک کر وہ باہر نکلا۔
وہ بھی ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ وہ جتنا اس پر اعتبار کرتی لیکن وہ تا تو نہ محرم، اوپر سے موسم کے تیور بھی خراب تھے۔ جی بولیے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زکیہ، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم وہ پہلی لڑکی ہو جو اس دل کو اچھی لگی۔ اس نے بے بسی سے کہا، احتشام میں ماجد سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ مجبور تھی اپنے دل کے ہاتھوں، وہ اسے بھی اس طرح نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کے پیار میں ٹکرایا جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دیکھو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو زکیہ، میں تمہیں خوش رکھوں گا، ساری زندگی مجھ سے میرے جینے کی وجہ تو مت چھینو۔ اس نے آنسو سے بھری آنکھوں سے اس سے التجا کی۔ وہ سن رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر اس نے سنا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے ٹوٹتا ہے تو وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے، تو کیا وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے اقدام پر وہ ششدر رہ گئی۔ دیکھیے احتشام، مجھے گناہ گار مت کیجیے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، نہیں تو میں یہ دل خدا کی ہتھیلی پر رکھ دیتی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ دل میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے اس کے ہاتھ کھولتے کہا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی۔ تو تم میری التجا کو رد کر رہی ہو؟ جی، اس نے رخ موڑ کر کہا۔ ٹھیک ہے، پلیز تم کسی ٹیکسی سے چلی جاؤ، ابھی میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی کی چمک آسمان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھی جیسے سب کچھ اپنے ساتھ لے جانا کا ارادہ رکھتی ہو۔ تیز ہوائیں، بارش، بجلی کی چمک، سب نے مل کر ماحول کو خوفناک بنایا ہوا تھا۔ لیکن اس خوفناک ماحول سے بے خبر ایک وجود سڑک پر بیٹھا اپنی محبت کا ماتم کر رہا تھا۔ محبت نہیں، شاید عشق تھا جو اس سے کرتا تھا۔ باہر کا خوفناک ماحول بھی اسے ڈرا نہ پایا تھا، یا پھر محبت میں ناکامی نے اسے بے خوف کر دیا تھا۔ زکیہ کے جانے کے بعد وہ لمبا چوڑا وجود دیر ہو گیا، کافی دیر گھٹنوں کے بل سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ لیکن جب اس کی اذیت کی حد بڑھی تو وہ چلا اٹھا، ایک لفظ محبت ہے، اسے کر کے دیکھو تم، برباد نہ ہو جاؤ تو میرا نام بدل دینا۔ ایک لفظ مقدر ہے، اس سے لڑ کے دیکھو تم، ہار نہ جاؤ تو میرا نام بدل دینا۔ ایک لفظ وفا ہے جو دنیا میں نہیں ملتی، کہیں سے اگر مل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ ایک لفظ آنسو ہے، اسے دل میں چھپا کر دیکھو تم، آنکھوں سے نہ نکل جائے تو میرا نام بدل دینا۔ ایک لفظ جدائی ہے، اسے سہ کر دیکھو تم، ٹوٹ کر بکھر نہ جاؤ تو میرا نام بدل دینا۔ ساری رات اپنے آپ سے لڑتے اپنی محبت کا شوق منا کر وہ سورج نکلے کہیں گھر لوٹا تھا۔ بکھرے بال، لہو رنگ آنکھیں، بکھرا بکھرا سا وہ حال میں آیا تو اس کی حالت دیکھ کر سب تڑپ گئے۔ کیا ہوا احتشام، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اور ساری رات تم کہاں تھے؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، اوپر سے تمہارا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ وہ ماں تھی، اس کی حالت پر تڑپ کر کہتی اس کے پاس آئیے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹانے کے لیے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو انہیں لگا کہ جیسے انہوں نے کسی جلتی شے کو ہاتھ لگا لیا۔ جل ہی تو ہو رہا تھا۔ ایک طرفہ محبت کی اذیت میں ساری رات مجنوں کی طرح ہر شے بے نیاز وہ برستی بارش میں اپنے غم کو آنسو کی صورت نکالتا رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے احتشام، انہوں نے پریشانی سے اس کا ماتھا پھر گردن کو چھوتے کہا۔ کچھ نہیں ہوا امی، بس ہلکا سا بخار ہے، اس نے ٹھالا۔ یہ اذیت تو اس اذیت کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو کل سے اپنے اندر لیے پھر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم اندر کمرے میں چلو، اور امجد صاحب آپ ڈاکٹر کو فون کرے جلدی۔ اسے اندر زبردستی لے جاتے انہوں نے انہیں ہدایت دی۔ ڈاکٹر اسے چیک کر کے سکون کے انجیکشن لگا کر چلا گیا تھا۔ ماجد سے رات کو فون پر بات کرتے اسے احتشام کی طبیعت کا معلوم پڑا تھا۔ اس نے اسے کل کا واقعہ بتا دیا۔ اسے بھی کل رات سے رہ کر احتشام پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا نہیں تھا اور نہ کبھی چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی اذیت میں ہو، پھر ایسا کیوں ہو گیا، اور اذیت بھی جیسی جسے بیان نہ کیا جا سکے۔ احتشام کے آنسو نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماجد ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، احتشام کو مجھ سے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی، ساری غلطی میری ہے، مجھے کبھی ان کے سامنے ہی نہیں آنا چاہیے تھا، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا۔ اور پھر محبت ہو تو نہیں ہوتی، یہ تو خود بخود ہو جاتی ہے، اس میں نہ تمہارا قصور ہے اور نہ ہی احتشام بائی کا۔ تمہیں برا نہیں لگا ماجد ان کا مجھے پروپوز کرنا؟ میرے لیے رشتہ لانا کچھ بھی نہیں، اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، سچ بتاؤں تو مجھے برا نہیں لگا، انہوں نے کون سا جان بوجھ کر تم سے دل لگایا ہے، بلکہ مجھے تو برا لگ رہا ہے انہیں اس حالت میں دیکھ کر۔
کل رات سے وہ بخار میں تپ رہے ہیں، دوائیوں سے بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ماجد اگر نور اور رفعت بھابی کو پتہ چل گیا کہ ان کا بھائی میری وجہ سے اذیت میں ہے تو وہ تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ اس نے پریشانی سے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ تمہاری دوست ہے، تمہیں بہتر جانتی ہے، اس لیے وہ تم سے ناراض نہیں ہوگی۔ اس نے اس کی پریشانی دور کی۔ اب پتہ نہیں وہ واقعی پرسکون ہوئی تھی یا پھر ویسے ہی چپ ہو گئی تھی۔ میں اور شمع کل جا رہے ہیں ان کی عیادت کرنے، اگر تم بھی جانا چاہو تو۔ چلوں گی میں بھی، تم مجھے لے جانا جاتے ہوئے؟ جواب دے کر اس نے فون بند کر دیا اور گہری سانس لی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس کا سامنا کرتی، لیکن پھر بھی اس نے حامی بھر دی۔ وہ شمع اور ماجد کے ہمراہ احتشام کے کمرے میں داخل ہوئی تو تاس کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم مجرم کی طرح سر جھکا گئی۔ 2 دن میں ہی وہ کمزور ہو گیا تھا، چہرے پر زرد پن تھا جیسے سارا خون جسم سے نچوڑ دیا گیا ہو۔ سلام کی آواز پر اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ سامنے اپنی دل کی ملکہ کو دیکھ کر اس کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا۔ ماجد نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ آج اسے دیکھ کر وہ شادمانی سی نہیں بلکہ اذیت سے مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پیدا ہوئی۔ اپنے محبوب کو اس حالت میں دیکھ کر دل تو شمع کا بھی کٹا تھا، نمی اس کی آنکھوں میں بھی آئی تھی، لیکن سبھی اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے کہ کسی نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی کو محسوس نہیں کیا۔ ان دونوں کا درد ایک سا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس نے اپنے دل کی بات بتا دی تھی، لیکن شمع سب کچھ اپنے اندر لیے ساری اذیت بغیر کسی کے علم میں لائے سہ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ماجد نے پوچھا۔ بہتر ہوں پہلے سے، اس کی نکاہت سی آواز ابھری۔ زکیہ تو شرمندگی سے اس کا حال تک نہ پوچھ سکی۔ اس کے بعد کمرے میں ان سب کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی چھا گئی۔ شہناز بیگم لوازمات لیے کمرے میں داخل ہوئی تو سب نے ہلکی پھلکی گفتگو کی اور پھر رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ نور بھی واپس آ گئی تھی ہنی مون سے۔ نور کی طرف سے امید کی خبر ایک دفعہ پھر سوگواریت کو ختم کر دیا تھا۔ سب ہی خوش تھے، احتشام بھی خوش تھا اپنی بہن کے لیے، لیکن اس کے اندر کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی حالت سب سے چھپانا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے نہ تو اپنے والدین کو پریشان کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنی بہن کی خوشیوں کو ماند کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ نور زکیہ سے اس بنا پر بدگمان ہو۔ اس لیے اس نے یہ بات نور کو بتانے سے زکیہ، ماجد اور گھر والوں کو منع کر دیا۔ بظاہر تو وہ سب کو اپیل کرواتا کہ وہ اس واقعہ کو بھول چکا ہے، لیکن رات کو اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر روتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ سب کے سامنے خوش اور مطمئن دکھنے والا رات کو کس قدر ٹوٹتا ہے۔ شہناز بیگم نے پھر سے اس پر شادی کا دباؤ ڈالا تو وہ ان سے ناراض ہو کر کمپنی کی دوسری برانچ جو کہ کراچی میں تھی وہاں پر اپنا ٹرانسفر کروا لیا تھا۔ ایک طرح سے یہ اس کے لیے اچھا ہی تھا، وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ احتشام کو کراچی آئے سال ہونے کو تھے۔ اس دوران وہ صرف 2-3 دفعہ گھر گیا تھا۔ زکیہ کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی تھی، وہ بھی کام سے پلیٹ لوٹا ہی تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے نام دیکھا تو نور کا تھا۔ اس نے جٹ سے کال پک کی اور سب سے پہلے اپنے بانجے کے بارے میں دریافت کیا جو کہ ابھی صرف 5 ماہ کا تھا، اور اس کی سنے بغیر اس سے بات کروانے کو کہا۔ وہ 5 ماہ کا تھا لیکن بلا کا ہوشیار شارپ مائنڈ تھا کہ ابھی سے اس نے گوگا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سپیڈ پر احتشام کو پورا یقین تھا کہ وہ 1 سال کا ہونے تک بولنا شروع کر دے گا۔ اس سے بات کر کے اس کا موڈ جو گھر آتے ہی اداس ہو جاتا تھا خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد نور نے جو خبر اسے سنائی تھی اسے سن کر تو وہ سن ہو گیا۔ اس کی بات سن کر اس نے بغیر جواب دیے فون بند کر دیا۔ اسے لگا جو بات نور نے اسے بتائی ہے وہ کوئی سور تھا یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں اونڈیلا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ خبر اسے ملنی ہے اور وہ خود کو اس کے لیے تیار بھی کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اپنے عشق کی بارات میں شامل ہونے کی اسے دعوت دی گئی تھی۔ کافی دیر اپنے آپ سے لڑتے، جب وہ تک گیا تو آنسو لڑیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے نکلے۔ آج پھر وہ ٹوٹتا تو وہ روزانہ تھا، لیکن اس کی شدت کم ہوتی تھی۔ وہ وہی ڈے گیا۔ دوسری طرف نور اسے خوشی سے زکیہ اور ماجد کی شادی کا بتا رہی تھی، بغیر اس کی حالت کو جانے اس کے اس طرح فون بند کرنے پر ارے ارے کرتی رہ گئی۔ پھر اس نے زکیہ کو فون ملایا اور اسے ماجد کے نام سے چھیڑنے لگی۔ وہ سرخ پڑتی، کبھی موبائل کو کان سے ہٹا کر اس کو گورتی جیسے یہ موبائل نہ ہو بلکہ نور ہو، اور کبھی اسے تنبیہ کرتی، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ خیریت سے وہ دن بھی آ گیا جب زکیہ پور ماجد کے لیے سجی تھی۔ نکاح کے بعد ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تھا۔
دونوں خوشی سے سرشار ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش پر زکیہ نے سر اٹھایا تو دنگ رہ گئی۔ سامنے ہی وہ اپنی تمام تر وجاہت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت میں ناکامی اور دل ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں، جسے محسوس کر کے وہ سر جھکا گئی۔ اس خبر کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ آپس سے بھی اس نے چھٹی لے لی تھی۔ جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اسے اپنی اذیت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اذیت میں تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ وہ اسے دلہن کے لباس میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی محبت کسی اور کے نام کے جوڑے میں کیسی دکھتی ہوگی۔ اس لیے وہ آ گیا تھا اپنی اذیت کو بڑھانے، اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے۔ جب اس نے اسے دلہن کے لباس میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس پر سے اسے نظریں ہٹانا اسے مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس کے دل میں اپنا قبضہ کیا تھا، جسے دیکھ کر اس کی دل کی دنیا بدلتی تھی۔ دل میں پھول کھلتے تھے، آج بھی وہی اس کے سامنے تھی۔ آج بھی اس کے دل کی دنیا بدلی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ اسے دیکھ کر آج دل میں پھول نہیں کھلے تھے، دل میں درد اٹھا تھا جو سارے جسم میں رفتہ رفتہ پھیل گیا تھا۔ اسے کسی اور کی بیوی دیکھ کر اس کی نظروں کی تپش پر اس نے نظریں اٹھائی اور جھکا دی۔ وہ پھر خود پر قابو پاتا ماجد کو مبارک دینے سٹیج پر گیا۔ حال سے ہی وہ کہیں چلا گیا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ گھر لوٹا پٹا سا پہنچا تو گھر میں مکمل طور پر سناٹا تھا، جس کا مطلب سب سو چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر لے گیا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اس نے کاپی پر کچھ لکھا۔ لکھتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو جڑنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ پیچھے ہٹا اور دراز سے کوئی چیز نکالی۔ وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ زہر کی گولیاں تھیں۔ انہیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ مسکرایا اور ساری گولیاں خلق میں اتار لی اور تصور میں زکیہ سے مخاطب ہوا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ قدم نہ اٹھاؤں، لیکن میں ہار گیا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں تمہاری خوشیوں کو چھین نہ لوں، اس لیے میں نے خود ہی اپنی زندگی چھین لی۔ بس آج آخری دفعہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیوانہ تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ خود سے میں نے اپنی زندگی تم پر وار دی۔ یہ کہہ کر وہ آخری دفعہ مسکرایا اور منہ سے جاگ نکل کر اس کی گردن میں آ گئی اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آج ایک اور محبت کرنے والا اپنے پیار کو امر بنا کر اس دنیا سے خاموشی سے کوچ کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں جس میں کسی کے لیے محبت کی چمک ہوا کرتی تھی، آج بالکل ویران بند پڑی تھی۔ وہ ایک شخص جانتی ہو تم، وہی جو بے توجہی کے سبب ہمیشہ بھی اصول رہتا تھا۔ وہ ایک شخص جانتی ہو تم، وہ جسے نیند بہت پیاری تھی، وہ جو ایک خواب کے اثر میں تھا، وہ جو لا علم رہا منزل سے، وہی جو عمر بھر سفر میں تھا۔ وہ ایک شخص جانتی ہو تم، جس نے خوشبو کی تمنا کی تھی اور روندے گلاب پائے تھے، جس نے اپنی ہی نیکیوں کے سبب رفتہ رفتہ عذاب پائے تھے۔ وہ ایک شخص جانتی ہو تم، وہ جس کا دین بس محبت تھا، وہ جس کا ایمان وفائیں تھی، وہ جس کی سوچ پر پریشان تھی، وہ جس کے لب پر فقط دعائیں تھی۔ وہی الجھی ہوئی سی بے چین باتوں والا محبت سے ڈر گیا کل شب۔ ہجر کے دکھ کو سہتے سہتے وہ شخص مر گیا کل شب۔ آؤ اب لاش اٹھاؤ اس کی، وہ جو تیرے اثر میں رہتا تھا۔ آؤ اب سوگ مناؤ اس کا، وہ جو سورج کو قمر کہتا تھا۔ محبت سے ڈر گیا کل شب، وہ شخص مر گیا کل شب۔ زکیہ اور ماجد جو گھر والوں کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتے ناشتہ کر رہے تھے کہ ساجد کا موبائل بجا اور پھر جو خبر انہیں سننے کو ملی وہ وحشت سے اپنی اپنی جگہ سن ہو گئے تھے۔ ہوش میں آ کر رفعت نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ساجد اسے بڑی مشکل سے سنبھال کر شہناز بیگم کے ہاں لے کر روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے ہی سب گئے تو آگے سپے ماتم بچھی تھی۔ شہناز بیگم اور نور میت سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ آج وہ گبرو جوان بالکل ساکت پڑا تھا۔ زکیہ کی بھی آنکھیں نم تھی۔ اسے احتشام سے یہ امید تو نہیں تھی، امید تو ماجد کو بھی نہیں تھی۔ وہ چہرہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی، نور نے اسے دھکا دیکھ کر پڑے کیا، خبردار خبردار، اگر تم میرے بھائی کی میت کے قریب بھی آئی، تم دوست ہو، تم دوست نہیں ہو، تم تو ڈائن ہو جو میرے بھائی کو کھا گئی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ سب عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن نور کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے جان سے عزیز بھائی کو کھویا تھا۔ اس کے دھکا دینے پر ماجد نے آگے بڑھ کر اسے تاما۔ نور، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے تامنا چاہا۔ دفع ہو، میں نے کہا دفع ہو۔ تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا کیا قصور ہے، میں بتاتی ہوں تمہارا کیا قصور ہے۔ تمہاری محبت میں میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا ہوتا اگر تم ان سے شادی کر لیتی؟ وہ مرتے تو نہ، اگر تم ان سے شادی کر لیتی۔ کہتے کہتے وہ زمین پر بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔
رو تو وہ بھی رہے انجانے میں ہی، لیکن وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اگر وہ اس سے شادی کر لیتی تو آج وہ کسی کی قاتلہ تو نہ کہلاتی۔ ماجد اسے لے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ استفارقت نے اسے آگے آ کر اسے لہو رنگ آنکھوں سے کہا، تو اسے بھی یہی صحیح لگا، اسی لیے وہ اسے لیے مڑا۔